بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمود اوان اور میرے ساتھ ہیں حفیظ خان۔ ہم دونوں کا تعلق ایک عرصہ دراز سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ ہم دونوں وزیر اعظم عمران خان کے قریبی دوستوں میں سے ہیں اور ان کو بہت عرصے سے جانتے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہیں کہ ہم شاید پی ٹی آئی کی تعریف میں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے یا ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیں گے ہم اور کوئی ان کے اوپر کوئی نکتہ چینی ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ہماری باتوں میں کہ جہاں کہیں کمزوری ہوگی ہم اس کی نشاندہی کریں گے، اور ایسا کرنے میں ہم خان صاحب کی ہی فیور کریں گے، کیونکہ میرے اور خان صاحب حفیظ خان صاحب کے خیال میں خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے قریبی ہیں، وہ ان کو صحیح خبر نہیں پہنچاتے کہ آن دا اسٹریٹ یا جو عام بازاروں میں، گھروں میں، گاؤں میں ہو رہا ہے وہ ان کو نہیں بتایا جا رہا۔ جس طرح کہ حضرت علامہ اقبال نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، اس وقت ان کے مخاطب اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی تھی، اور یہ شکوہ میں یہ شعر ملتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی کہیں گے، اگرچہ ہمارے وہ بہت قریبی دوست ہیں وزیر اعظم صاحب، لیکن ہم بالکل بے باکی سے ان کو جو صحیح باتیں ہیں، سچی باتیں ان کو بتائیں گے، کیونکہ اس میں ان کا بھی فائدہ ہے اور پاکستان کا بھی فائدہ ہے۔ اور میرا اور حفیظ خان صاحب کا یہ مشترکہ ہم نے یہی سوچا اس بارے میں کہ ہم نے غلط بات کوئی نہیں کرنی۔ اگر کوئی بات جہاں اپیرنٹلی وہ خلاف لگتی ہے پی ٹی آئی کے تو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام محمود کیسے اوان ہیں صاحب؟ آپ؟ اللہ کا بڑا شکر، آپ سنائیے۔ بات اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، یہ سینٹ کے آج کل انتخابات کے بارے میں بڑی گرمی سردی ہے، وقت مختلف خبریں آتی ہیں، بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں بننے کی، بنوانے کی، پیسوں کا بھی استعمال ہے، لیکن خان صاحب کا جو طریقہ جو انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ پتہ چلے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ میرے خیال میں تو جی یہ ایک بڑی اچھی روش قائم ہو جائے گی، کیونکہ آج تک جو ہم سینٹ کے انتخابات دیکھتے آئے ہیں وہ ایک منڈی تھی، اور منڈی بھی سونے کی یا ڈائمنڈس کی، اور بڑی بولی لگانے والے جن کا نہ کوئی سوچ نہ کوئی ان کی افیلیشن سوائے اس کے کہ سینٹ میں بیٹھ کے اور اپنے فوائد لینے کے اور کوئی کرائیٹیریا نہیں تھا۔ تو اگر یہ اوپن ووٹنگ ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اے گڈ ٹریڈیشن کہ ٹرانسپیرنسی کی بات خان صاحب نے کی ہے، اور دس وڈ بی اے گریٹ اسٹیپ ٹورڈز ٹرانسپیرنسی۔ جی میرا بھی یہی خیال ہے جی کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایک تو ان کے بہت پیسے بچ جائیں گے، کینڈیڈیٹس کے کروڑوں روپے جی مفت میں الیکٹ ہو جائیں گے، اور پھر اس وقت لوگ جو صحیح معنوں میں جو قابل ہیں اس کے اور جو میرٹ پہ اترتے ہیں ان کو ووٹ دیں گے۔ درست درست۔ اچھا جی، دوسری بات جو خاصی آج کل خبروں کا مرکز ہے وہ ہے پی ڈی ایم۔ اس سے پہلے یہ سینٹ پہ ایک اور بات بھی کرتے چلیں کہ ہم یہ امید کرتے ہیں خان صاحب کو کہ اپنی جو کینڈیڈیٹس کی سلیکشن میں وہ جو کرائیٹیریا رکھیں گے وہ وہی ہو جو کہ انہوں نے اتنے عرصے سے جس کا ذکر کرتے رہے، میرٹ، اکاؤنٹیبلٹی، اور اس میں یہ ہمیں اللہ کرے کہ یہ دن نہ دیکھنا پڑے کہ لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں پرسنل چوائس یا پرسنل پریفرنس پہ۔ تو اس میں بھی خان صاحب کو خاص اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا، تاکہ اگر اچھی ٹریڈیشن سیٹ کرنے کی طرف چل پڑے ہیں، جیسے ٹرانسپیرنسی ہوگی اسی طرح میرٹ کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ ایبسلیوٹلی جی، یہ تو پھر اگر یہ نہ رکھا گیا پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ویسے ایک ملاقات میں خان صاحب وزیر اعظم صاحب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ اس قسم کے لوگوں کو وہ ہرگز ٹکٹ نہیں دیں گے کہ جس طرح کے لوگ آج کل نیشنل اسمبلی میں بیٹھے۔ تو اللہ کرے اپنا وعدہ یاد رکھے۔ اور تو خان صاحب دوسرا بہت ہی جو اہم واقعہ یا واقعات ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ۔ پہلے تو یہ بالکل ہی بیٹھ گئے تھے جھاگ کی طرح،
تو پھر شاید کسی نے پھر ان کو کوئی حوصلہ دیا ہے کہ بھئی کھڑے ہو، کیوں بیٹھ گئے ہو. تو اب پھر وہ اٹھے، حالانکہ ان کے آپس کے اختلافات اپنی جگہ پہ قائم ہیں. جیسے یہ آج ہے، یہ کل ہے غالباً حیدرآباد میں جو ہے، جی جی اس میں یہ جو ہے مریم نہیں جا رہی. جی جی، ان کا تو سنا ہے کوئی فیملی میں حادثہ ہوا ہے. لیکن یہ ایک محمود صاحب، اس پہ بڑی انٹرسٹنگ ایک میرے آج میں اس بات کا ہی سوچ رہا تھا. ایک انالوجی آئی، ابھی ہم گزرے ہیں پچھلے دنوں دھند، اسماگ یا جو بھی اس کو کہہ لیں کا موسم ہوتا ہے تو بات دھندلی ہو جاتی ہے، اور حقائق بھی اسی طریقے سے ان لوگوں نے بہت کوشش کی دھندلا کرنے کی. لیکن جھوٹ کی اتنی بھرمار چل رہی ہے کہ یہ ایک وہ بلف ماسٹر یا بلسٹر جس کو کہہ دیں، یا جو بھی اس کا ترجمہ بنتا ہے، کہ ایسی ایکسٹریم پوزیشنز لے کے اور پھر اس کی ڈور واپس کھینچ کے اور پھر اسی طریقے سے چل پڑتے ہیں. ان کو بالکل، وہ خان صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ اصل رولا ہے این آر او کا، اور اس کے حصول کے لیے وہ بہانہ یا مہنگائی کا بنا رہے ہیں یا اور بنا رہے ہیں، لیکن اصل میں جو سیک ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. اور میں بہت امید کرتا ہوں کہ خان صاحب نے اکاؤنٹیبلٹی کے سے آگے لے کے چلیں گے. لیکن ایک بات ایسے ہی سر راہ میں پڑھ رہا تھا اگلے روز کہ مولانا فضل الرحمان کے بڑوں نے، یا اس دور میں یہ کہا گیا تھا کہ جب پاکستان بنا تو انہوں نے سننے میں یہ آیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم اس گناہ میں شامل نہیں. یہ ان کے والد صاحب نے کہا تھا. جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سوچ بدلتی ہے. ہو سکتا ہے کہ مولانا کی سوچ بدل چکی ہو، کیونکہ اس وقت تو ان کا رول ایز اے لیڈر آف پی ڈی ایم ایک متبادل وزیر اعظم ہے نا جی. اٹس اے گورنمنٹ ان ویٹنگ، اور اس کا ہیڈ کی اگر سوچ یہ ہے تو کم از کم ان کو معافی تو مانگ لینی چاہیے کہ تب ہم سے غلطی ہو گئی. صحیح بات. اس طرف کوئی نہ سوچ نہ ذکر نہ کوئی، اور وہی اس وقت ایک پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ایز اف ہی از دی گورنمنٹ ان ویٹنگ. ان لوگوں کا نہ کوئی کلیئرٹی، پولیٹیکل کلیئرٹی ہے. مختلف سوچ کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور صرف ایک چیز ہے کہ خان صاحب کو حکومت وقت سے پہلے چلی جائے تاکہ ان کی جان چھٹ جائے. ان کے لیے اپنے ذاتی مقاصد بھی بڑے ہیں. ان کو بڑی خوشی، یا ان کا زندگی کا مقصد ہی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بڑی گاڑی ملے جس کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہو. اور اصل افسوس کی بات یہ ہے حفیظ بھائی کہ یہ شخص جو کچھ کر رہا ہے یہ دین کے نام پہ کر رہا ہے. ٹرو. اور اس کو پتہ ہے، اس نے پڑھا ہوا ہے سارا، یہ باقاعدہ عالم ہے، اس کو پتہ ہے کہ تہمت اور بہتان لگانے کی کیا سزا ہے. اور میں ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس بندے کے ساتھ اگر آپ چلنا ہو تو چلیں، اور یہ سوچ لیں کہ ایک دن آپ کو اللہ کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے، اور اس وقت ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے اس بندے کی کیوں ہیلپ کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں ہے کہ نیکی کے اوپر مدد کرو اور برائی کے اوپر لوگوں کی مدد نہ کرو. اور یہ بندہ تو قطعاً یعنی دیکھیں آپ کہ ایک بندہ جس نے ابھی تک بڑی سختی کا سٹانس لیا ہوا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. بڑا پریشر پڑا عرب ممالک کی طرف سے بھی، عمران کے پرسنل دوست جو ہیں وہاں کے حکمران ان کی طرف سے بھی، لیکن انہوں نے صاحب کہا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں جب تک کہ یہ فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہو جائے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ایسا آدمی یہودیوں کا ایجنٹ ہوگا؟ یہ بندہ علل اعلان بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف، اللہ سے ڈرے بغیر اس کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتا ہے. اللہ اس کو نیک ہدایت دے. اچھا جی حفیظ بھائی، تیسری بڑی خبر جو آج کل اخباروں کی زینت ہے، ٹی وی کی زینت ہے، وہ ہے اور اچھی خبر بھی ہے کہ قبضہ مافیا کے اوپر گورنمنٹ نے ہاتھ ڈالا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جزا اور سزا یہ اللہ میاں کی سنت ہے. اور آپ میرے ساتھ اگری کریں گے کہ چائنا کی ترقی میں بھی جزا اور سزا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے جو مجرم تھے ان کو سزا دی،
اور جو لوگ اچھا کام کرنے والے تھے ان کو سزا دی. ہمیں جب یہاں قبضے مافی کے اوپر، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ لوگ اندر ہوئے ہیں، باہر پھر رہے ہیں، کتنی سزا ہوئی ہے. اس کا کوئی کانسیپٹ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. محمود بھائی، میں تو اس معاملے میں بہت خوش ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک تھوڑا سا اگر ہم فلسافیکل سینس میں لیا جائے تو سوسائٹیز گورن ہوتی ہیں یا تو اللہ یا بندے کے دیے ہوئے قانون سے یا لا آف جنگل سے. یہاں پہ انفارچونیٹلی پچھلے 72 سال میں ایک روٹین بن گئی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور جو پاورفل ہے، جو سوسائٹی کو بروٹلائز کر سکتا ہے اور جس کے خوف سے لوگ چپ کر جاتے ہیں، وہ سرکاری اور کمزور لوگوں کی پراپرٹیز پہ قبضہ کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت پازیٹیو سٹیپ ہے، اس لیے کہ لوگوں کا بہت گلہ ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے ڈیلیور کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہولڈ انہوں نے توڑ رہے ہیں، یہ کوشش ہے، شروعات ہے ابھی، لیکن یہ جو کہ 27 سال سے لے کے 54 سال تک جو مقدمہ چلنا تھا، اگر پولیس کے مداخلت سے یا فورسز کی مداخلت سے یہ چیز ٹوٹ رہی ہے تو یہ ایک بریک تھرو ہے. اب دیکھیں، جائیداد کی بات میں کر رہا ہوں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، میں کینیڈا میں رہتا ہوں. آپ 100 مقدمے لے کے کھڑے، لسٹ چیک کریں، اس میں سے آپ کو ایک بھی پراپرٹی کی ڈسپیوٹ نہیں ملے گی. کیوں؟ کہ قانون بن گئے ہیں، ان پہ اطلاق ہو رہا ہے، سارا ریکارڈ جو ہے ریل اسٹیٹ کا وہ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے، ہر چیز، ہر ایک کی ملکیت پتہ ہوتی ہے، اور ملکیت میں پوزیشن از گارنٹیڈ. یہاں پہ چونکہ طاقتور کا قانون ہے، کمزور کا قانون نہیں ہے. جو طاقتور ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے اور جو مظلوم ہے وہ لڑتا رہتا ہے. اب ایکسٹریم لیجسلیشن جیسے آپ نے چین کا دیا، وہ ہو جائے تو شاید یہ بات رک جائے، لیکن اتنی دیر ایک یہ قدم تو اٹھایا گیا کہ اس لعنت سے جان چھڑانے کا ایک راستہ تعین ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پازیٹیو اور احسن چیز ہے جس کو ان لوگوں کو بڑا پراؤڈلی بتانا چاہیے. صحیح. اور آپ لسٹیں دیکھ لیں نا جی، جو پاورفل ہے، جو سیاسی طور پہ طاقتور ہے، جو پیسے والا ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ قبضے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور مظلوم جو ہیں، جو غریب ہیں، جو عوام ہیں، وہ سفر کرتی ہیں. خان صاحب، آپ اس بات سے تو ایگری کریں گے نا کہ آپ چاہے کسی ان پڑھ سے، کسی چھوٹے آدمی سے دنیاوی حساب سے جو ہے، اور یا جو بہت پڑھا لکھا ہے، سب کی ایک ہی رائے ہے. جب بھی ان سے بات ہوتی بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ سخت سزائیں نہیں دیں گے کام نہیں بنے گا. لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں جی، اور ممو صاحب جب تک کوئی 20-25 ہزار بندہ مارو گے نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہونا. نہیں، یہ ان کے ذہن میں ہے، اور ایسے ہی نہیں ہے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خان صاحب سے، کیونکہ خان صاحب کا جو ایک امیج تھا وہ یہی ہے کہ یہ بندہ کوئی نان سینس ٹالریٹ نہیں کرتا اور نہ کرے گا. لیکن ابھی تک بہت سارے لوگ کھلے پھر رہے ہیں، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں. ٹھیک ہے، مقدمے بنے ہوئے ہیں، ریفرنس بنے ہوئے ہیں، بٹ ایکچوئل ان کو سزا نہیں مل رہی. جب تک یہ سزا نہیں ملے گی یہ قوم ٹھیک نہیں ہوگی. 100% ایگریڈ جی. لیکن اس میں جو رکاوٹیں ہیں، کیا قدغنیں ہیں، اس کی طرف بھی توجہ دیں، ہم بھی دیں، اور اپنے آڈینس کی بھی توجہ دلائیں کہ یہ آپ کا قانون جو ڈسٹارٹ ہوتا رہا ان لوگوں کے حق میں جو ظلم کرتے ہیں، یہ ظلم کی طرف ڈسٹارٹ ہوا ہے. اس کی تبدیلی کے لیے آپ کے پاس لوازمات ہیں. خان صاحب کی حکومت تو بیرلی کھڑی ہے، وہ تو لیجسلیشن ایک نہیں کر سکتے. آپ نے نیشنل اسمبلی میں حال دیکھا، وہ لیجسلیشن لے کے آئے، کس طریقے سے اسپیکر کے ڈائز پہ انہوں نے اٹھا کے اسپیکر مارے. یہ ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے جس کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، سبق سیکھنا پڑے گا، تاکہ آئندہ یا تو خان صاحب اتنی سویپنگ میجورٹی لے کے آئیں کہ وہ لیجسلیشن کر سکیں اور یہ تبدیلیاں لا سکیں، یا پھر ہم اس ویسٹرن جمہوریت کو خیرباد کہیں. جمہوریت کے اور بھی بڑے طریقے ہیں، اسلام میں بڑے طریقے ہیں جہاں پہ کہ آپ یو کین انفورس. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ کو 25,000 کی ضرورت نہیں ہے. یہ قوم اس معاملے میں بڑی تکڑی ہے. آپ 10 بندوں کو سزا دیں یا 5 بندے لٹکا دیں،
بندے ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں. صحیح بات ہے, اور یہ ہو چکا ہے پہلے. اور اس میں لوگوں کو کریکٹ اگر سزا ملے گی تو خان صاحب کا گراف یوں جائے گا. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیب کو اسٹرانگ کیا جائے, پروسیکیوشن کو اسٹرانگ کیا جائے, انویسٹیگیشن کو اسٹرینتھن کیا جائے, ججز کو فیصلے جلدی دینے چاہیے. دیکھیں خان صاحب, نیب کا خوف تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ چلے جائیں, بیوروکریسی جو ہے بہت ڈرتے ہیں وہ لوگ, کسی بھی کام کو ہاتھ ڈالنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں 10 دفعہ نیب کے بارے. لیکن ساتھ ہی میں لوگوں کا یہ بھی پرسیپشن ہے کہ آپ کنوکٹ نہیں ہو سکتے, آپ کے اوپر مقدمہ بن جائے گا, کیونکہ کنوکشن کا ریٹ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. اگر آپ پوچھیں گے جی کیا ریٹ ہے کنوکشن کا, تو 0 یا 1 یا 2. سر آپ بہت ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے دوست طاہر چودھری صاحب آئے ہوئے ہیں آج کل انڈونیشیا سے. اگلے دن میں وہاں پہ بیٹھا پوچھ رہا تھا, وہاں کی نیب جو ہے اس کا کے پی کا کہتے ہیں, ان کا کنوکشن لیول از اباؤٹ 88 to 90%. ریئلی؟ جو ان کا ہوتے ہیں وہ مقدمات پورے جاتے ہیں. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اتنا, ہمارا لا ویک ہے. ایک فضول سی درخواست دے کے آپ مقدمہ 6 مہینے لٹکا سکتے ہیں. اب وہاں سے نتائج کیا آئیں گے؟ ہمیں اس کا کوئی طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا. نیب عدالتوں کو اس چیز کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا. جہاں 50 عدالتیں ہیں وہاں پہ 500 عدالتیں لگائیں. جہاں پہ ایک طرف اگر چور کا وکیل 1 کروڑ لے رہا ہے تو آپ اس کے مقابلے میں جو وکیل کھڑا کریں اس میں وہ کیپیبلٹی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پیسے دیں, لیکن اس میں کیپیبلٹی ہو کہ وہ پروسیکیوٹ کریں. آپ کی انویسٹیگیشن میں آپ کے بندے ٹرینڈ ہو. فورینزک سائنس وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے زیادہ. کیوں نہیں ہو رہا یہ؟ سر نہیں ہو رہا. اب اس میں میں بے شمار تحریر کر چکا ہوں اس بات پہ. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور خان صاحب بھی یقیناً چاہتے ہیں, لیکن جو ریزسٹنس اور پش بیک ہے اس کو کب یہ اوور کم کر پائیں گے, کب نہیں کر پائیں گے, یہ تو وقت بتائے گا. ایکچولی بلیک میلنگ بھی بہت ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی وہ اتنی میجورٹی سے نہیں آئے, تو جتنے 4-5 ان کا کوشچن بہت پتلا سا ہے, تو اس لیے ان کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو شکریہ خان صاحب, جی آپ کا بڑی اچھی باتیں کی. اللہ کرے اللہ اس ملک پہ رحم فرمائے, اللہ ہمیں سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, امید ہے آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں گی. اگر نہیں آئیں تو کچھ مشورہ دیں ہمیں, کچھ لکھ کے بھیجیں کامنٹ سیکشن میں کہ کس طرح اور کون سے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ہم مزید بات کریں. مجھے اور حفیظ خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.